مثنوی معنوی پیر روم، مثنوی معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان و علوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ کے درس میں اژدہے اور ریچھ کے حوالے سے ایک حکایت شروع کی گئی تھی۔ ایک اژدہے نے ریچھ کو اپنی جکڑ میں لے لیا اور ریچھ کے جان کے لالے پڑ گئے، تو ایک بہادر شخص آگے بڑھ کے ان کو بچانے کے لیے گیا۔ یہ حکایت شروع ہوئی تھی، اسی میں تسلسل میں مختلف موضوعات نکلے، مختلف باتیں ہوئیں اور گزشتہ کا درس ہمارا ختم ہو گیا۔ اس دوران مولانا روم نے یہ بات بیان کی تھی کہ تجھے رحمت کا پانی چاہیے تو تجھے پست بننا ہوگا۔ پست مطلب نیچے کی طرف آنا ہوگا، تو پانی وہاں پر ڈاؤن میں آئے گا۔ پانی کا قاعدہ یہی ہے کہ نیچے والا جو حصہ ہوتا ہے پانی ڈھلک کر وہیں پر آتا ہے۔ اگر تجھے رحمت سے استفادہ کرنا ہے تو اپنے آپ کو نیچے رکھنا ہوگا۔ اونچان پہ رکھیں گے تو پانی وہاں تک نہیں پہنچے گا۔ جو لوگ نیچے رہتے ہیں وہ رحمت کی شراب پیتے ہیں۔ پھر جب رحمت آپ کو مل بھی جاتی ہے تو ایک رحمت پر اکتفا نہیں کرنا، بلکہ ایک کے بعد دوسری لیتے جانا چاہیے۔ آسمان کو قدموں کے نیچے لاؤ۔ اگر تم بہادر ہو تو آسمان کو قدموں کے نیچے لاؤ، آسمان پر اڑنے کی، آسمان پر چڑھنے کی کوشش مت کرو۔ اس طرح سے تمہاری روحانی ترقی ہوگی۔ کان کو وسوسوں کی روئی سے پاک کرو، آنکھوں کو گندگی کی رکاوٹ سے پاک کرو، اور سر اور ناک کو نفسانی خواہشات کے زکام سے پاک کرو، تو ناک میں خدا کی خوشبو آئے گی۔ صفراوی بخار جو ہوتا ہے وہ جب اثر چھوڑتا ہے تو منہ کا مزہ خراب کر دیتا ہے۔ یہ دنیاوی خواہشات اور دنیا کی طلب، یہ صفراوی بخار ہے۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے آپ فرماتے تھے کہ مرد بنو، نامرد مت بنو۔ یہ جو بچے ہوتے ہیں جو ابھی پیوبرٹی کے ایج کو نہیں پہنچتے، وہ نامرد ہوتے ہیں۔ تو نامردی ان کی پرماننٹ نہیں ہوتی، لیکن ایک وقت کے تک ہوتی ہے۔ تو انسان بھی اگر روحانی طور پر ترقی کی منزلیں طے نہیں کر رہا ہے، روحانی پیوبرٹی حاصل نہیں کر رہا ہے، تو وہ بچہ ہے اور نامرد ہے۔ اور جب تک آپ جسم کی قید میں رہیں گے، روحانی ترقی آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ جسم ایک کانٹا ہے، اور اپنی روح کے پاؤں میں سے یہ جسم کا کانٹا نکال دو، تاکہ پھر تم روحانی میدان میں آگے بڑھ سکو۔ پاؤں کے اندر جب تک کانٹا ہوگا آدمی بھاگ نہیں سکتا۔ ویسے جسم ایک کانٹا ہے روحانی ترقی کے میدان میں۔ جب تک یہ کانٹا تمہارے اوپر حاوی رہے گا تب تک تم بھاگنے کے قابل نہیں ہو سکتے۔ یہ بیان کر رہے تھے۔ غل بخل از دست و گردوں دور کن، بخت نو دریاب از چرخ کہن۔ کنجوسی کا جو توق ہے ہاتھ اور گردن سے اتار ڈالو۔ تمہارے ہاتھ تمہاری گردن کے اوپر ایسی پڑے ہوئے ہیں۔ کنجوسی، گردن میں ہاتھ ہونا کا مطلب ہاتھ کھینچ لینا، کنجوسی کرنا، یہ سمجھنا کہ ہم اب لگا دیں گے تو ہمارا آگے کیا ہوگا، ہم کو رزق کیسا ملے گا، ہمارے بیوی بچے کیسا پلیں گے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جب معاملہ آتا ہے، آدمی یہی سوچ کر جو اپنے آپ کو روک لیتا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں بخل کا توق، کنجوسی کا توق۔ بخت نو دریاب از چرخ کہن، پرانے آسمان سے نیا نصیبہ حاصل کرو۔ نئے آسمان سے پرانا نصیبہ حاصل ہوگا، پرانے آسمان سے نیا نصیبہ حاصل ہوگا۔ جو کچھ تم کو ملا ہے وہ اللہ کی راہ میں لٹا دو، اللہ تعالیٰ تم کو اپنے پاس سے دوسرا دے گا۔ پرانے آسمان سے نئے نصیبہ حاصل کرنا کہتے ہیں۔ آپ کو جو مل گیا ہے آپ وہی خرچ کر رہے ہیں، آپ کا جو نصیب ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے آپ کو جو دیا ہے آپ اس کو خرچ کرو، اللہ تعالیٰ دوسرا دے گا۔ ورنمی تانی بے کعبہ لطف پر، عرض کن بیچارگی بر چار اگر خود نہیں کر سکتا یہ کام بڑا مشکل کام ہے، اپنے آپ کو جسم کے کانٹے سے نکالنا، روحانیت کا شہسوار بنانا، روحانیت کی فضا میں اڑنا،
بخل، کنجوسی وغیرہ سے اپنے آپ کو بچانا، فقر، تنگ دستی، فاقہ کشی، ان چیزوں سے بے پرواہ ہو کر زندگی گزارنے کے تو طریقے ہوتے ہیں، اس کو کیسے حاصل کرنا چاہیے، کتنا خرچ کرنا، کہاں نہیں کرنا، یہ بہت لمبا پروسیس ہے اور بہت مشکل مرحلہ ہے۔ سب آدمی یہ کام نہیں کر سکتا۔ جو لوگ خرچہ کرنے پہ آتے ہیں وہ لوگ فضول خرچی کر دیتے ہیں، اور جو فضول خرچی سے بچنا چاہتے ہیں وہ کنجوسی میں آ جاتے ہیں۔ تو کون سا درمیانی راستہ ہے؟ کہاں پہ خرچ کرنے سے کنجوسی ہوگی، کہاں پہ خرچ کرنے سے کنجوسی نہیں ہوگی، کہاں پر روکنے سے کفایت شعاری ہوگی، کہاں پر روکنے سے کنجوسی ہوگی، کہاں پر خرچ کرنے سے فضول خرچی ہوگی، یہ جو مسئلے ہے اس کو ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ اگر یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی ہے تو اپنے کعبے کی طرف پرواز کرو، ایک کو قبلہ بناؤ اور اس کی ہدایتوں کے مطابق کام کرو۔ وہ کہتا ہے خرچ کرو تو کرو، وہ کہتا ہے مت کرو تو مت کرو۔ بے چارگی کو چارہ گر کی خدمت پہ پیش کر دو۔ یہ تمہاری بے چارگی ہے کہ تم یہ نہیں سمجھ پا رہے ہو کہ کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا ہے، تو جو سمجھتا ہے اس کے حوالے کر دو۔ زاریو گریا قوی سرمایہ ایست، رحمت کلی قویر تر دایا ایست۔ اور ایک طریقہ یہ ہے عاجزی انکساری اختیار کرو، رونا سیکھو، اللہ کی راہ میں عاجزی انکساری اختیار کرتے ہوئے رونا سیکھو تو پستی کا راستہ تم کو حاصل ہوگا۔ اور یہ بہت بڑا سرمایہ ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت رونے والوں پر ہی برستی ہے۔ جیسے کہ بچہ جب وہ روتا ہے تو ماں دودھ پلاتی ہے، تو تم بھی بچہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہاری دایا ہے، تم رو گے تو وہ دودھ پلائے گی۔ دایاو مادر بہانہ جوبوت تاکہ کہ طفل او گریاں شود، انا ہو کہ ماں ہو، دایا ہو کہ ماں ہو، یہ بچے کے رونے کا بہانہ ڈھونڈتی ہیں تاکہ بچہ کب روئے اور کب بچے کو دودھ پلائے۔ اب بچہ اگر روتا ہی نہیں ہے تو جتنا پلانا ہے وہ پلا دے گی، جتنا نہیں پلانا ہے وہ نہیں پلائے گی۔ سمجھدار مائیں تو ایسی کرتی ہیں، وہ ناسمجھ مائیں ہوتی ہیں جو بچوں کو ٹھونس ٹھونس کے کھلاتی ہیں۔ سمجھدار مائیں اسی وقت کھلاتی ہے بچے کو جب بچہ روتا ہے۔ طفل حاجات شمارہ آفرید تا بنالی دو شوت شیرش پدید، اللہ تعالیٰ نے تمہاری ضرورتوں کو تمہارے لیے بچہ بنایا ہے۔ جیسے بچہ روتا ہے تو ماں دودھ پلاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں اپنے بندے کو دودھ پلاؤں تو وہ ضرورتوں کو ان کا بچہ بنا دیتا ہے۔ اگر بندے کو وہ ضرورتیں اور وہ پریشانیاں، وہ فکر نہ ہوگی تو بندہ روئے گا نہیں اور اللہ کی رحمت ہوگی نہیں۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، ٹینشنز میں اسی لیے ڈالتے ہیں تاکہ وہ ان کی وجہ سے روئے اور اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم کرے۔ یہ تکلیف پریشانی بھی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حصہ ہے۔ تا بنالی دو شوت شیرش پدی، تاکہ تم رو اور پھر اس کا دودھ پیو، اس کا دودھ پیدا ہو۔ گفت اد اللہ بیزاری مباش، تا بجوشت شیر ہائے مہرہاش۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مجھے پکارو تو بغیر رو کے مت پکارو۔ ہم لوگ اللہ کو پکارتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رو کر پکارو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ تم روتے ہی نہیں ہو، ایسے ہی حکم دیتے ہو اللہ تعالیٰ کو یہ کر دے وہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ تمہارا بندہ ہے، تم اللہ تعالیٰ کے بندے ہو، تم کیسے حکم دے رہے ہو اللہ تعالیٰ کو یہ دے دے وہ دے دے؟ اللہ کی مرضی نہیں دیتا ہو، تم پوری زندگی بھی مانگتے رہو، اللہ کی مرضی نہیں دے گا وہ۔ تم کو عاجزی انکساری اختیار کرنا ہوگا، جھکنا ہوگا، رونا ہوگا، تڑپنا ہوگا، اپنی کم حقیقتی کا اعتراف کرنا ہوگا، اللہ کے سامنے یہ بولنا ہوگا کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، تو اگر دے گا تو ہمارے لیے ہے، نہیں تو کچھ نہیں ہے، ہم کچھ نہیں ہیں۔ جب تک یہ مرحلہ نہیں ہوگا اللہ کی رحمت کو جوش نہیں آئے گا، اور اگر یہ مرحلے کے ساتھ تم مانگو گے تو پھر اللہ کی مہربانی کا دودھ بھی جوش میں آ جائے گا۔ ہائے ہوئے بعد شیر افشان ابر، در غم ماں اند یک ساتھ تو صبر۔ ہوا جو ہے جب فضا میں تیزی سے گردش کرتی ہے تو اسی سے ابر آسمان پہ ایک جگہ جمع ہوتا ہے۔ ہوا ہی ابر کو ایک جگہ جمع کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، ہوا ہی ابر کو بکھیرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو یہ دودھ برسانے والی جو دودھ برسانے والا جو ابر ہے جو آسمان پہ موجود ہے، تمہارے رونے دھونے کی ہوا ہی اس کو ایک جگہ کرے گی۔ ابر تو موجود ہے، رحمت برسانے والا، رحمت کا دودھ برسانے والا ابر تو موجود ہے، لیکن تمہاری ہوا چلنی چاہیے، رونے کی ہوا، گڑ گڑانے کی ہوا، تڑپنے کی ہوا۔ تو وہ ہوا اس کو
گھنگھور گھٹاؤں میں تبدیل کرے گی، پھر بارش ہوگی۔ تو اس کے لیے تکلیف پریشانیوں میں صبر بھی کرنا ہوگا۔ صبر کریں گے تو آنکھ میں آنسو آئیں گے۔ صبر کرنا اور رونا دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مت رو بھائی، صبر کرو۔ نہیں، صبر رو کر بھی ہوتا ہے۔ رونا صبر کے منافی نہیں ہے۔ صبر کے منافی شکوے شکایت ہوتا ہے، صبر کے منافی ایسی حرکتیں ہوتی ہیں جو خلاف صبر ہے۔ رونا صبر کے خلاف نہیں ہے۔ رونا تو اچھی چیز ہے، صبر اچھی چیز ہے، رونا اچھی چیز ہے، تو دو الگ الگ چیزیں کیسی ہو سکتی ہیں؟ فی السماء رزقکم نشنیدہ، اندری پستی چے برچسپیدہ، آسمانوں میں تمہارا رزق موجود ہے۔ تو نے سنا نہیں ہے؟ ہر کسی کا رزق آسمان میں لکھا ہوا ہے، قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ اس کا رزق لیے بغیر وہ دنیا سے نہیں جائے گا۔ تو تجھے چاہیے کہ وہ بلندی حاصل کرے، اپنے آپ کو پستی میں مت ڈالے۔ یہ جو رزق حاصل کرنے کے لیے ہماری جو کوشش ہوتی ہے رات دن، یہ اپنے آپ کو پستی میں ڈالنے کی طرح ہے۔ تمہارے مقدر کا رزق کہیں جانے والا نہیں ہے، وہ تو آئے گا ہی آئے گا۔ تو تم اس رزق کے لیے جو تمہاری قسمت میں ہے اور تم کو کیسا بھی ملے گا، اس کے پیچھے بھاگتے کیوں ہو؟ اپنے آپ کو ذلیل کیوں کرتے ہو رزق کے پیچھے؟ رزق تو تمہارے پیچھے بھاگ کے آنے والا ہے۔ انسان کو صرف اسباب پورے کرنا ہے، بس۔ انسان کی محنت سے اس کا رزق ملنے والا نہیں ہے، انسان کے علم سے اس کا رزق ملنے والا نہیں ہے، انسان کے اسکل سے اس کا رزق ملنے والا نہیں ہے، انسان کی طاقت سے اس کا رزق ملنے والا نہیں ہے۔ رزق تو مقدر سے ملتا ہے، اور جب ملنا ہے تبھی ملنے کا، جب رکنا ہے تب رک جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کا رزق ایک بار رکا ہوا ہے تو اب زندگی بھر رکنے والا ہے، یا ایک بار آپ کے پاس آنے لگا ہے تو اب زندگی بھر آتا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ ہر چیز مقرر ہے، کتنا ملنا ہے، کب ملنا ہے، اس کے حساب سے چلتا رہے گا اور آتا رہے گا۔ آپ کو جتنے اسباب پورے کرنا ہے اتنے کرو، اس کا اطمینان سے بیٹھ جاؤ۔ آپ کو جو فکر کرنی ہے وہ کرو۔ ایک دنیا ہے جو آپ کی قسمت میں ہے پہلے سے، کتنا ملنا ہے کتنا نہیں ملنا ہے، اتنا ہی ملے گا، اس سے کم ملے گا نہ اس سے زیادہ ملے گا۔ ایک آخرت ہے جہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ جو جتنا کریں گے اتنا ملے گا، کم کریں گے تو کم ملے گا، زیادہ کریں گے تو زیادہ ملے گا۔ اب ایسے میں آپ دنیا کے پیچھے زیادہ محنت کریں گے، آخرت کے پیچھے زیادہ محنت کریں گے، لیکن لوگ یہ سمجھتے نہیں ہیں اور دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں اندری پستی چبر چسپیدہ، کیوں اس پستی سے اپنے آپ کو چسپاں کر کے چپکا کر رکھے ہو؟ ترس و نومیدیت داں آواز قول، می کشد گوشے تو تا قعر سفول۔ خوف اور نا امیدی دو چیزیں انسان کو برباد کرتی ہیں۔ جس کے پاس ہے اس کو چلے جانے کا خوف، گم جانے کا خوف، اس کے ویلیو ختم ہو جانے کا خوف، اور جس کے پاس نہیں ہے اس کو آنے سے نا امیدی۔ یہ دونوں چیزیں خطرناک ہیں۔ یہ چھلاوے کی آواز ہے جو انسان کو بھٹکا دے گی، اس کو چھلاوے کی آواز سمجھو۔ تیرے کان کو گہرائی کی طرف لے جاتی ہے چھلاوے کی آواز، تو آواز کو منزل کی گھنٹی سمجھ کر اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے اور وہ تجھے گہرے گڑھے میں لے آ کر ڈال دیتی ہے۔ جس کے پاس ہے مال دولت، وہ اس کے فکر میں پریشان ہے کہ اس پیسے کا کیا کیا جائے، 10 کو 20 کیسے کیا جائے، چوری ہو جائیں گے تو کیا ہوگا، پیسے کی ویلیو ختم ہو جائے گی تو کیا ہوگا۔ اور جس کے پاس نہیں ہے وہ اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ میں کروں گا تو مجھے ملے گا، نہیں کروں گا تو مجھے نہیں ملے گا، نہیں ملا تو کیا ہوگا، میری زندگی کیسے گزرے گی۔ آپ کہتے ہیں یہ دونوں خراب چیزیں ہیں۔ جتنی کوشش کرنا ہے اتنی کرو، اس کے بعد اطمینان سے بیٹھے رہو، قسمت میں ہے آئے گا، نہیں ہے نہیں آئے گا۔ ہر ندائے کاں ترا بالا کشت، آ ندائے داں کے از بالا رسد۔ وہ آواز جو تجھے اوپر کی دنیا کی طرف کھینچے، وہ آواز جو اوپر کی دنیا کی طرف تجھے بلائے، وہی آواز ہے جو تجھے وہاں لے جاتی ہے۔ یہ جو دنیا کی نیچے والی دنیا کی جو آواز ہے وہ تجھے اسی نیچے دنیا میں رکھے گی، تجھے پست کر کے رکھے گی۔ اوپر والی دنیا کی جو آواز ہے وہ تجھے بلندی پر لے جائے گی۔ اوپر والی دنیا کی آواز کا مطلب کیا ہے؟ جو تجھے اللہ رسول کے راستے پر لے جانے کی باتیں کرتا ہے، تجھے اس راستے پر لانے کی باتیں کرتا ہے، وہ اوپر کی آواز ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی آتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ایسی باتیں آپ کے کان میں ڈال رہا ہے تو اس کا مطلب یہ اوپر کی دنیا سے آپ کے کان میں بات آ رہی ہے، بھلے ہی نیچے کی دنیا والوں کے منہ سے آ رہی ہوگی، لیکن بات تو اوپر کی دنیا والوں کی ہے، اور یہ اللہ کے فضل سے آتی ہے۔
جب اللہ کا فضل ہو رہا ہے، آپ کو اوپر کی دنیا کی باتیں کان میں پہنچ رہی ہیں تو اس پہ توجہ دو اور اسی کی طرف اپنی زندگی رکھو۔ یہ دنیا والوں کی آواز کی کوئی حقیقت، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ہر ندائے کاں ترا ہرساورد بانگ گرگے داں کہ او مردم درد۔ جو آواز تیرے اندر لالچ پیدا کر دے، دنیا کی تمنا پیدا کر دے، ایسا کریں گے تو اتنا فائدہ ہو جائے گا، ادھر جاؤ، یہ کرو، ایسا کرنے سے ویسا ہوگا، ایسا نہیں کریں گے تو لوگ کیا سمجھیں گے، یہ جو اس دنیا والوں کی آواز ہے یہ لالچ پیدا کرنے والی آواز ہے، یہ بھیڑیے کی آواز ہے۔ تمہارے حق میں یہ بھیڑیے کی آواز ہے جو آواز نکالتا ہے اور انسانوں کو پھاڑتا ہے۔ درندہ اسی سے بنا ہے، درد مطلب پھاڑنے کو کہتے ہیں، پھاڑنے والی مخلوق، چیر پھاڑ کرنے والی مخلوق۔ یہ انسان بھی درندے ہیں جو اس دنیا سے کوئی واسطہ نہیں رکھتے۔ ان انسانوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو آپ کو دنیا میں پھنسا کر رکھتے ہیں، دنیا کی طلب کے لالچ دلا کے رکھتے ہیں۔ اسی کو اصلی کامیابی سمجھاتے ہیں آپ کو کہ یہی اصل کامیابی ہے۔ دنیاوی چاق تمتراق لگژری لائف جب آپ گزارتے ہیں تو لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں، واہ کیا اچھا کیا آپ نے، اور جب آپ پست ہو جاتے ہیں ان کے سامنے تو آپ کو ذلیل کرتے ہیں۔ سمجھیے یہ بھیڑیے ہے۔ دنیا میں آپ نے نام کمایا تو آپ کی آہو بھگت، اگر آپ نے دنیا کو پیچھے ڈال دیا تو آپ کو بالکل حقیر سمجھتے ہیں۔ یہ بھیڑیے ہے جو آپ کو پھاڑ کھانا چاہتے ہیں۔ ای بلندی نیست از روئے مکان، ای بلندی ہاست سوئے عقل و جاں۔ انسان کی ترقی اور اس کی بلندی جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ جگہ کے اعتبار سے نہیں ہے۔ انسان کی جو بلندی ہے، بلند مقام جس کو کہا جاتا ہے، وہ جگہ سے نہیں ہے، کون کس مقام پر بیٹھا ہے اس سے اس کی بلندی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ عقل اور جان کی طرف ہوتی ہیں بلندیاں۔ جو روحانیت کے میدان کا شہ سوار ہے، جو روحانیت کے بارے میں جانتا ہے، جو اللہ رسول کے راستے پر چل رہا ہے، وہ بلند ہے، بھلے وہ نیچے بیٹھ جائے۔ اور جو دنیا کی طرف لے جانے والا ہے وہ نیچے ہے، پستی میں ہے، بھلے وہ اوپر بیٹھ جائے۔ کوئی آدمی نیچے بیٹھ جانے سے، کوئی آدمی اوپر کرسی پر بیٹھ جانے سے چھوٹا بڑا نہیں ہو جاتا۔ جو بڑا ہے وہ بڑا ہی ہے، کہیں بھی بیٹھے، جو چھوٹا ہی ہے وہ چھوٹا ہی ہے، کہیں بھی بیٹھے۔ کیونکہ یہ جو بلندی جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس کا تعلق جگہ سے نہیں ہے۔ ہر سبب بالاتر آمد از اثر، سنگ و آہن فائق آمد بر شرر۔ ہر سبب اثر سے بلند ہے۔ اب میں آپ کو سمجھاؤں کہ سبب اور اثر کیا ہوتا ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے سبب، مطلب کوئی چیز اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک سبب ہوتا ہے، وہ سبب آپ اختیار کرتے ہیں تو وہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ جیسے بچہ امتحان میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو کامیاب ہونا اس کا اثر ہے، گول ہے، لیکن اس کا ایک سبب ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ امتحان میں جانا، امتحان ہال میں بیٹھنا، لکھنا، یہ اس کا سبب ہے۔ اگر آپ لکھیں گے اچھا پیپر تو آپ کامیاب ہوں گے۔ تو لکھنا کیا ہے؟ سبب ہے۔ کامیاب ہونا کیا ہے؟ اثر ہے۔ اچھا، اب یہ جو سبب تھا لکھنا، آپ امتحان ہال میں جا کر بیٹھ کے لکھے، اس کا بھی ایک سبب تھا، ورنہ آپ نہیں لکھ پاتے۔ کلاس روم میں جاتے، ٹیچر کے پاس نہیں پڑھتے تو لکھ پاتے؟ نہیں لکھ پاتے۔ تو کلاس روم میں جانا یہ سبب، ایگزام ہال میں لکھنا اثر ہو گیا۔ اب اسٹڈی کرنا سبب ہوا، اس کا اثر ہوا امتحان لکھنا۔ امتحان لکھنا سبب ہوا، اس کا اثر ہوا کامیاب ہونا۔ کامیاب ہونا بھی سبب ہے آگے کی اچھی زندگی کے لیے۔ تو اب کامیاب ہونا بھی سبب ہو گیا، اثر کیا ہے؟ اچھی زندگی۔ تو اس طریقے سے پہلے سبب ہوتا ہے، بعد میں اثر ہوتا ہے۔ تو اثر اہم ہے کہ سبب اہم ہے؟ آپ کہتے ہیں، اب آگے اس کی تفصیل آئیں گے مولانا روم، آپ کہتے ہیں کہ ایک نظریے سے سبب زیادہ اہم ہے، ایک نظریے سے اثر زیادہ اہم ہے، کیونکہ آپ کا جو گول تو اثر ہے نا، سبب گول تھوڑی ہے۔ آپ کا گول تو اثر ہے، سبب نہیں ہے، لیکن اثر حاصل ہوگا سبب کی وجہ سے۔ جب تک سبب آپ اختیار نہ کرو اثر کہاں سے ملے گا؟ تو آپ کہتے ہیں ہر سبب بالاتر آمد از اثر، سبب اثر سے بلند ہے کیونکہ اثر سبب سے حاصل ہوتا ہے۔ سنگ و آہن فائق آمد بر شرر، پتھر اور لوہا چنگاری سے بلند ہے کیونکہ چنگاری پتھر اور لوہے سے نکلتی ہے۔ تو پتھر لوہا ہوگا تو چنگاری آئے گی، تو وہ حساب سے سبب اہم ہے، بلند ہے اثر سے۔ آن فلانے فوق آن سرکش نشست، گرچہ در صورت ب پہلو یش نشست۔ وہ شخص اس اونچائی پہ بیٹھا ہے، میں نیچے بیٹھا ہوں۔ اگر ایسا کوئی مرحلہ ہے
تو اونچائی پہ بیٹھنے والا، صدر پہ بیٹھنے والا بڑا ہو گیا، پیچھے بیٹھنے والا چھوٹا ہو گیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ خالی مکانی کیفیتیں ہیں، جگہ کی کیفیتیں ہیں۔ بھلے ہی دونوں بازو بازو بیٹھے ہوں گے، بھلے ہی دونوں کی صورتیں ایک جیسی ہوں گی، لیکن دونوں رتبے میں برابر نہیں ہو سکتے۔ گرچہ در صورت بپہلو یش نشست، دونوں بازو بازو بیٹھے ہوں گے۔ بڑے آدمی کے پاس آپ جا کر بیٹھ جائیں تو چونکہ آپ بڑے کے بازو بیٹھے ہیں لہٰذا آپ بڑے نہیں ہو جاتے۔ جو بڑا ہے وہ بڑا ہی ہے، جو چھوٹا ہے وہ چھوٹا ہی ہے۔ فوقی آنجاس از روئے شرف، جائے دور از صدر باشد مستخف۔ وہاں کی جو فوقیت ہے، روحانیت کی جو فوقیت ہے، وہ کہاں بیٹھنے کے اعتبار سے نہیں ہے، وہ بڑائی کے اعتبار سے ہے۔ کون بڑا ہے ریئل میں؟ وہ بڑا ہے۔ چپلوں کے پاس بیٹھا ہوگا بڑا آدمی، صدارت کی نشست پر بیٹھا ہوگا چھوٹا آدمی، تو کیا ہوتا ہے؟ جو بڑا ہے تب بھی بڑا ہے، جو چھوٹا ہے وہ تب بھی چھوٹا ہے۔ جائے دور از صدر باشد مستخف، اور جو شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ بڑے کے پاس بیٹھ کر شرف محسوس کرتے ہیں، وہ جگہ کے اعتبار سے نہیں بلکہ بڑے آدمی کے حساب سے ہی ہوگا۔ تم جس بڑے آدمی کے پاس جا کر بیٹھو گے تم کو اتنا ہی اس کا اثر حاصل ہوگا، اور وہ بڑا جگہ سے نہیں ہے۔ جو اصل صدر ہوتا ہے اس کے پاس ہی رہنے سے آپ کو عزت حاصل ہوتی ہے، دور بیٹھنے والے کو وہ وقت حاصل نہیں ہوتی۔ سنگ و آہن زی جہت کے سابق است، در عمل فوقی این دو لائق است۔ اب یہ پتھر اور لوہا جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ اس اعتبار سے پہلے ہیں، اس اعتبار سے پہلے کہ ان کی وجہ سے آگ نکلی ہے، اس اعتبار سے پہلے۔ عمل میں دونوں میں فوقیت مناسب ہے۔ جو عمل ہوتا ہے اس کے اندر دونوں کی چونکہ لگڑنے کی وجہ سے آگ نکل رہی ہے، اس لیے اس کی فوقیت مناسب ہے۔ باں شرر از روی مقصودی خیش، زاہن و سنگست زیرو بیش بیش۔ اور چنگاریاں جو نکل رہی ہیں اپنے مقصود ہونے کی وجہ سے، اپنے گول ہونے کی وجہ سے، لوہے اور پتھر سے بڑھ کے۔ ایک حیثیت سے یہ پہلے ہے نا، پتھر اور لوہا چنگاری پیدا کرنے والی چیزیں ہیں، تو پہلے پتھر اور لوہا ہوگا تو چنگاری نکلے گی، اس حیثیت سے یہ پہلے ہیں۔ لیکن مقصدیت کے اعتبار سے پتھر اور لوہا اصل نہیں ہے، چنگاری اصل ہے، اسی لیے یہ پتھر اور لوہے سے بڑی ہوئی ہے مرتبے میں۔ سنگ و آہن اولو پایاں شرر، لیک ای ہر دو تنندو جاں شرر۔ پتھر اور لوہا پہلے ہے، چنگاری آخر میں ہے۔ اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ پتھر اور لوہا جسم کی طرح ہے اور چنگاری جان کی طرح ہے۔ کہاں شرر کندر زماں واپس ترست، در صفت از سنگ و آہن برترست۔ وہ چنگاریاں، اب یہ ایک عجیب فلسفہ ہے جو مولانا روم سمجھا رہے ہیں، اس کو دماغ کھول کے سننا پڑے گا۔ ذرا بھی آپ سمجھنے میں تھوڑی ادھر ادھر ذہن چلا گیا تو آپ کو آگے باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ بہت ہی فریش مائنڈ کے ساتھ دوسری ساری چیزیں آپ کے ذہنوں سے نکال کر آپ سنیے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ کہاں شرر کندر زماں واپس ترست، در صفت از سنگ و آہن برترست۔ پیدا ہونے کے اعتبار سے چنگاریاں بعد میں اور پتھر اور لوہا پہلے، تو چنگاریاں زمانے میں عالم وجود میں بعد میں آئیں، پتھر اور لوہا پہلے آیا، لیکن خوبی میں چنگاریاں بڑی ہوئی ہیں، پتھر اور لوہے سے بھی چنگاریاں بڑی ہوئی ہیں۔ در زماں شاخ از ثمر سابق ترست، در ہنر از شاخ او فائق ترست۔ اور زمانے میں آنے کے اعتبار سے شاخ پہلے آئی ہے، پھل بعد میں آیا ہے، لیکن خوبی میں پھل کی اہمیت زیادہ ہے۔ جھاڑ پھل کے لیے لگایا جاتا ہے، پتوں کے لیے نہیں لگایا جاتا، شاخوں کے لیے نہیں لگایا جاتا، لیکن جب تک شاخ آئے گی نہیں پھل لگے گا نہیں۔ چونکہ مقصود از شجر آمد ثمر، پس ثمر اول بود آخر شجر۔ چونکہ درخت سے پھل مقصود ہے، جھاڑ لگانے کا مقصد ہی پھل حاصل کرنا ہے، اس لیے پھل پہلے ہے، درخت بعد میں ہے۔ حالانکہ پیدائش کے اعتبار سے درخت پہلے ہے، پھل بعد میں ہے، لیکن مقصدیت کے اعتبار سے پھل آگے ہے، درخت پیچھے، ویلیو کے اعتبار سے پیچھے۔ سوئے خرسو اژدہا گردیم باز، زاں کے طولے دارت ازمار و مجاز۔ اب آپ کہتے ہیں کہ ہم جو ریچھ اور اژدہے کا جو قصہ شروع کر رہے تھے واپس پلٹ کر پھر آتے ہیں۔ اب یہ بہت ساری کام کی باتیں جو بیچ میں آ گئی تھیں آپ کو سنا دی گئی، اب آتے ہیں اسی حکایت کی طرف، ریچھ اور اژدہے کی طرف، کیونکہ اب یہ ازمار و مجاز، ازمار کہتے ہیں چھپی ہوئی چیزیں،
جو دل میں چھپی ہوئی چیز ہے، اور مجازی کہتے ہیں حقیقت کو دکھانے والی چیز، حقیقت کو کھولنے والی چیز جو لوگوں کے سامنے. یہ اضمار و مجاز تو چلتے رہیں گے. آئیے اب پھر واپس آتے ہیں اس حکایت کی طرف. کیا ہوا اژدہے اور ریچھ کے اس واقعے میں؟ جو بہادر آدمی بچانے کے لیے گیا اس کا کیا ہوا؟ خرس چوں فریاد کرد از اژدہا، شیر مردے کرد از چنگش رہا. ریچھ نے جب اژدہے کی وجہ سے واویلا کی، چیخ پکار شروع کی، اژدہا جب ریچھ کو پکڑ لیا، اب اس کی جان جانے کی قریب ہو گئی، تو ریچھ نے چیخ و پکار شروع کی، پکارنا شروع کر دیا. تو اس کی آواز سن کر یہ بہادر مرد گیا اس کو بچانے کے لیے. اب یہاں بھی وہی کہہ رہے ہیں آپ، چونکہ اس نے پکارا اس لیے یہ بچانے کے لیے گیا. تو پکارو تو مدد ہوگی. بہادر مرد آگے بڑھا اور اس کو پنجے سے بچا لیا. ہیلتو مردی بہم دانند پشت، اژدہارا او بدی ہیلا بکشت. اب یہ جو ہے طاقت کے اعتبار سے ریچھ کو بچانا، اژدہا بھی انسان کے لیے خطرناک چیز، ریچھ بھی انسان کے لیے خطرناک چیز. اب ریچھ کو بچانے کے لیے اژدہے کے منہ سے ایک انسان جا رہا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ انسان کے پاس چونکہ عقل ہے تو وہ اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے بڑے بڑے اس سے 10 گنا زیادہ طاقتور جانوروں کو بھی اپنے قابو میں کرتا ہے. عقل کی طاقت، کیونکہ عقل سے انسان پلاننگ کرتا ہے اور پلاننگ سے اس نے بچایا. تو تدبیر اور بہادری دو چیزیں ضروری ہیں. ایک پلاننگ ہونا چاہیے، ایک کریج ہونا چاہیے. صحیح پلاننگ ہو اور پھر ہمت ہو، یہ دو چیزیں ہوں تو آپ ریچھ کی مدد بھی کر سکتے ہیں. تو مدد اس نے اس طرح سے کی، اپنی ایک ایسی تدبیر چلی کہ اژدہے کو مار دیا اور ریچھ کو بچا لیا. اژدہارا او بدی ہیلا ببست، تاکہ آخر سے ہلاکت تن برست. اژدہے کو اس نے اپنی تدبیر سے باندھ دیا. اب ایسی کوئی پلاننگ کی اس نے کہ اژدہے کو اس نے باندھ دیا، اس کو ہلاک کر دیا اور ریچھ کو بچا لیا، اور ریچھ کی جان بچ گئی. اژدہارا ہست قوت ہیلا نیست، لیک فوق ہیلا ہے تو ہیلا ایست. اب آپ کہتے ہیں کہ اژدہے میں طاقت تو بہت زیادہ ہے، انسان سے بھی بڑی طاقت ہے. جب ریچھ کو اس نے دبوچ لیا تو آپ سوچو آپ کتنی طاقت ہوگی اس کی. تو طاقت میں ریچھ زیادہ ہے، انسان کی طاقت کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس کے سامنے. لیکن اس کے پاس تدبیر نہیں ہے نا. انسان نے تدبیر اختیار کی، اپنے سے کئی گنا زیادہ طاقتور اژدہے کو اس نے جکڑ لیا، عقل کا استعمال کر کے، پلاننگ کر کے. تو انسان کی یہ جو تدبیر والی جو صفات ہیں اس کو دوسرے مخلوقات سے اعلیٰ رکھتی ہیں. انسان پلاننگ اچھی کرتا ہے، عقل کا استعمال کرتا ہے. لیک فوق ہیلا ہے تو ہیلا ایست. لیکن یاد رکھنا چاہیے انسان کو کہ اس کی عقل چاہے کتنی مضبوط کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنی اچھی تدبیر کیوں نہ کرے، اس کے اوپر بھی ایک تدبیر کرنے والا موجود ہے. لیک فوق ہیلا ہے تو ہیلا ایست، اس کی تدبیر پر تدبیر کرنے والا بھی موجود ہے. ماں کے راں بسیار لیکن در کمی، ماں کے رے اوداں وہ خیر الماکری. تدبیر کرنے والے تو بہت ہیں، لیکن اس تدبیر کرنے والے کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے جو انسان کو اپنے گھات میں رکھا ہے، اور اس سے اچھا تدبیر کرنے والا کوئی نہیں ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یہ لوگ تدبیر کرتے ہیں اللہ کے راستے میں اس کے خلاف جا کر، اور اللہ تعالیٰ بھی اپنی تدبیر کرتا ہے. تم تدبیر کرتے ہو کرو، اللہ بھی اپنی تدبیر کرتا ہے، اور واللہ خیر الماکرین. اور تدبیر کرنے میں تو اللہ سے بڑا کون ہے؟ تو اپنی تدبیر اپنے پاس رکھو، اس کو استعمال کرو، لیکن یہ مت سمجھو کہ میں ہی سب کچھ کر سکتا ہوں. ہیلہ خدرا چو دیدی باز رو، کس کجا آمد سوئے آغاز رو. جب تو اپنی تدبیر کو دیکھے تو سب سے پہلے یہ خیال کرو آپ نے کوئی چالاکی کا کام کیا، کوئی ہوشیاری کا کام کیا، کوئی اچھی پلاننگ کر دی جس کی لوگ تعریف کر رہے ہیں، واہ کیا کام کر دیا آپ نے، واہ کیا کام کر دیا آپ. دوسروں کی عقل، دوسروں کی تدبیر اس لیول پر نہیں پہنچی جس لیول پہ آپ پہنچ گئے نا. تو کیا ہوتا، ذرا انسان اپنے آپ میں مرستا ہے، میں بھی کچھ ہو گیا ہوں. تو آپ کہتے ہیں کہ ذرا واپس لوٹو، ذرا سوچو کہ یہ تدبیر تمہارے دماغ کے اندر آئی کہاں سے. اگر تم کو اپنے دماغ پر ناز ہے، اپنے فیصلوں پر ناز ہے، تو ذرا شروع کی طرف پلٹ کر دیکھو. بھئی تم 6-8 سال کی عمر کے بھی تھے اس وقت، کیا یہ تدبیر تمہارے پاس تھی؟ تم کو تو اپنی بھی خبر نہیں تھی. اس وقت ذرا واپس لوٹو، اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ہرچ در پستیس آمد از الا، چشم را سوئے بلندی نے ہلا.
اس دنیا میں ایسی چیزیں جس کا تعلق حکمتوں سے، تدبیروں سے، عقل و فراست سے، دانائی سے ہے، وہ اس دنیا کی چیزیں ہے ہی نہیں، وہ آئی ہی اوپر کی دنیا سے ہے۔ اسی لیے خبردار اپنی نظر کو اوپر کی جانب رکھو، نیچے رکھو ہی نہیں۔ ہر بری چیز اس دنیا سے آئی ہے اور ہر اچھی چیز اس دنیا سے آئی ہے، اسی لیے اس دنیا والوں پہ نظر ہٹاؤ، اس دنیا کی طرف نظر جماؤ۔ روشنی بخشت نظر اندر الا، گرچہ اول خیرگی آرت بلا۔ اوپر کی دنیا پر نظر رکھنا روشنی عطا کرتا ہے، آپ کی زندگی میں روشنی لاتا ہے، ہدایت کی روشنی لاتا ہے، اگرچہ کہ ابتدا میں تکلیف پریشانی ہوتی ہے۔ گرچہ اول خیرگی آرت بلا، ابتدا میں اندھیرا ہوتا ہے۔ یہ میدان ہی ایسا میدان ہے کہ اس میدان میں جب آپ آتے ہیں تو ابتدا میں آپ کو کافی تکالیف ہوتی ہے، ہر چیز آپ کے فیور میں نہیں جاتی، تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں، سب ہوتا ہے، ابتدا میں ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ ثابت قدم ہو کر اس راستے میں آ گئے تو اس کے بعد روشنی ہی روشنی ہے۔ چشم را در روشنائی خوئے کن، گر نہ خفاشی نظر آنسوئے کن۔ تو اپنی آنکھوں کو روشنی کی عادت ڈالو۔ دیکھیے انسان کی آنکھ بڑی عجیب ہے، اندھیرے میں اس کو دکھائی نہیں دیتا، لیکن آپ دیکھیں گے جب روشنی سے آپ ایک دم اندھیرے میں جاتے ہیں تو آپ کو بالکل کچھ دکھائی نہیں دیتا، کچھ وقت کے بعد اسی اندھیرے میں آپ کو آہستہ آہستہ دکھنے لگتا ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ اندھیرے سے ایک ساتھ روشنی کی طرف آ جاتے ہیں، مکمل اندھیرے میں آپ بیٹھے تھے، اس کے بعد اچانک ساری روشنیاں کھل گئی، تب بھی آپ کو تھوڑی دیر تک دکھائی نہیں دیتا، آنکھیں چندیا جاتی ہیں۔ تو یہ جو اندھیرے اور اجالے کے درمیان جو تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں، یہ آپ کی نظر میں خرابی پیدا کر رہی ہیں، کبھی دینداری کبھی دنیا داری، کبھی دینداری کبھی دنیا داری، اس میں آ کے آپ پریشان ہیں۔ آپ کہتے ہیں اندھیرے سے اپنے آپ کو ہٹاؤ، اجالے میں رہو، ہمیشہ اجالے میں رہو، پھر آپ کو اجالے سے آنکھیں نہیں چندی آئیں گی۔ جب آپ اندھیرے میں ہو کر جب آپ اجالے میں آتے ہیں تب آپ کی آنکھیں خیرہ ہوتی ہیں، چندی آتی ہیں۔ آپ اندھیرے میں جاتے کیوں ہیں؟ اجالے میں ہی رہو، اجالے کی عادت ہو جائے گی، پھر اس کے بعد جتنی زیادہ روشنی بڑھتی چلی جائے گی آپ کی آنکھوں کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ تو عادت ڈال لو روشنی میں رہنے کی۔ اگر تو چمگادڑ نہیں ہے تو چمگادڑ کو بڑا پرابلم ہے روشنی سے۔ اگر تم کو بھی ہدایت کی روشنی سے پرابلم ہے یا تمہارے کسی جان پہچان والے کو پرابلم ہے تو وہ تو چمگادڑ ہے۔ اگر تم چمگادڑ نہیں ہے تو تم کو روشنی میں رہنے کی عادت ڈالنی ہوگی۔ عاقبت بینی نشان نور تست، شہوت حالی حجاب سور تست۔ نور کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ نور روشنی کو بھی کہتے ہیں، نور عقل کو بھی کہتے ہیں، نور ہدایت کو بھی کہتے ہیں۔ اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی یہ ہے کہ نور والا آدمی، عقل والا آدمی آگے کی سوچتا ہے، انجام کی سوچتا ہے، رزلٹ کو دیکھتا ہے، فیوچر کو دیکھتا ہے۔ جو لوگ ٹیمپرری چیزیں دیکھتے ہیں، ٹمارو نہیں دیکھتے، ٹوڈے دیکھتے ہیں، خالی کل کا بھروسہ نہیں، جو ہوگا ہوگا، دیکھا جائے گا، آج اچھا مل گیا تو بس، یہ کم عقل لوگ ہوتے ہیں، بچکانی عقل والے لوگ ہوتے ہیں۔ چھوٹے بچے، معصوم بچے، ان سے کہا جاتا ہے کہ اسکول کو جاؤ، وہ جانے تیار نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں کہ بس آج ہم کو سونے مل جائے، آج ہم کو کھیلنے مل جائے تو اچھا ہے، کیونکہ وہ آگے نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ آج کا سکون، آج کا اطمینان، آج کا انجوائمنٹ چاہتے ہیں۔ بچکانی عقل ہے، لیکن ان کا باپ بچکانی عقل والا نہیں ہوتا، وہ جانتا ہے کہ تم اس طرح سے آج انجوائے کرو گے تو کل تمہاری زندگی خراب ہو جائے گی، آج اپنے آرام سکون کو برباد کرو، کل تمہاری زندگی اچھی ہوگی۔ یہ عقل مند آدمی کی پہچان ہے۔ تو آپ وہ کہتے ہیں کہ عاقبت بینی نشان نور تست، انجام کو دیکھنا، عاقبت کو دیکھنا، فیوچر کو دیکھنا، یہ نور کی نشانی ہوتی ہے۔ شہوت حالی حجاب سور تست، اور جو خواہشوں کی غلامی کرتا ہے، شہوات کی، خواہشات کی، آرزوؤں کی غلامی کرتا ہے، اپنی آرزویں پوری کرنا چاہتا ہے، تو آگے کی خوشی اس کے لیے حجاب بن جاتی ہے۔ عارضی خواہشوں کی تکمیل ہمیشگی دینے والی خوشی سے محروم کر دیتی ہے۔ کھیل کود میں بچپن کا گزار لینا جوانی اور بڑھاپے میں پریشان کن ثابت ہو جاتا ہے۔ اگر بچپن میں جوانی اور بڑھاپے کا خیال کر کے اس نے محنت کی تو اس کی جوانی اور بڑھاپا اچھا گزرتا ہے۔ گناہوں کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے۔ عارضی گناہوں کی خواہش میں، سکون میں انسان
جاتا ہے تو ہمیشہ حاصل ہونے والی خوشیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ عارضی خوشی ہے لمحوں کی، لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی۔ گناہوں کا معاملہ ایسے ہی ہے، سارے گناہ لمحوں کے ہوتے ہیں، مگر اس کا جو رزلٹ ہے صدیوں چلتا ہے۔ 10 منٹ کی غلطی 10 سال آپ کو پریشان کرتی ہے، بلکہ بعض وقت تو زندگی بھر پریشان، پوری زندگی خراب کر دیتی ہے یہ غلطی۔ تو آپ کہتے ہیں عقل مند آدمی آگے کی دیکھتا ہے، آج کی اب کی نہیں دیکھتا۔ اگر میری زندگی آگے اچھی گزرنی ہے تو میں ایک 10 منٹ صبر کر لیتا ہوں، یہ سوچتا ہے عقل والا آدمی۔ عاقبت بینے کہ صد بازی بدید، مثل آن نبوت کے یک بازی شنید۔ انجام پر نظر رکھنے والا، رزلٹ کو دیکھنے والا، جس نے دنیا کے 100 کھیل کھیل رکھے ہیں، تجربہ ہے اس کو، وہ تجربے کار انسان ہوتا ہے جو انجام پر نظر رکھتا ہے۔ جو ایک کھیل کھیلنے والا آدمی ہے، ایک ہی کھیل کے بارے میں سنا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ بھی۔ دنیا میں ہزاروں لاکھوں کھیل ہیں، جو دنیا جاننے والا ہے وہ 100 کھیلوں سے واقف ہے، لیکن ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کو کچھ نہیں پتا، اس کے ہاتھ میں جو کھلونا دے دیا گیا اسی کو کھیل سمجھ رہا ہے، اور سمجھ رہا ہے کہ ساری دنیا یہی ہے۔ ایک گھر کے کمرے میں اس کو 4 کھلونے دے کر آپ بٹھا دو، اسی کو ساری دنیا سمجھتا ہے وہ، کیونکہ عقل بچکانی ہے، فکر بچکانی ہے۔ یہ کہ بازی چنا مغرور شد، کس تکبر زوز تاداں دور شد۔ ایک کھیل کی وجہ سے، اب وہ ایک کھیل جانتا نا، سینکڑوں کھیلوں کے بارے میں جانتا ہی نہیں ہے، وہ ایک ہی کھیل کھیلتا ہے، اس میں اگر وہ جیت جائے، ایک ہی کھیل وہ جانتا ہے اور اسی کھیل میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، جیتنا چاہتا ہے، اور وہ جیت جاتا ہے تو ایسا مغرور ہو جاتا ہے اسی میں کہ تکبر اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، وہ استادوں سے دور ہو جاتا ہے۔ ایک منزل پر اگر کسی کم ظرف انسان کو کامیابی مل جائے تو وہ اپنے بڑوں سے، جس نے 100 اس طرح کے کھیل کھیل رکھے ہیں، اس کے سامنے بھی اکڑپن دکھاتا ہے۔ مطلب آپ یہاں پر یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی بڑا آدمی، آپ کا بڑا ہے، سرپرست، اگر آپ کو ساتھ کھیل کھیلتے وقت اگر آپ کو جتا دے، کبھی کبھار ہوتا نا بچوں کا دل رکھنے کے لیے بڑے لوگ ان کو جتا دیتے ہیں، ان کی شفقت، ان کی مہربانی کی وجہ سے ہوتا ہے وہ۔ اگر بچہ بڑوں کے اس جتانے کی وجہ سے یہ سمجھے کہ میں تو فلاں کو بھی ہرا دیا، اب تو میں بڑا ہو گیا، یہ اس کی بربادی ہے۔ سامری وار ہنر در خود چدید، اوز موسیٰ از تکبر سر کشید۔ سامری کی طرح جب اس نے اپنے اندر ایک ہنر دیکھا تھا، اس کو ایک چیز مل گئی تھی، اس نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تکبر کا ایک راستہ اختیار کر لیا۔ سامری کا واقعہ آپ جانتے ہیں، آسمان سے فرشتے آئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے لیے، ان فرشتوں کے گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے، جو وہ گھوڑے زمین پر چل رہے تھے تو اس کے نیچے گھاس ہو گئی تھی، اور وہ گھاس اتنی زیادہ معجزاتی گھاس تھی کہ سامری کی نظر اس کے اوپر، اس کے اثر کے اوپر پڑ گئی، تو اس نے وہ گھاس وہاں سے اکھاڑ لی، اکھاڑ کر اس نے بچھڑے کے منہ میں لے آ کر ڈال دی، گائے کے بچھڑے کے اوپر۔ اس گھاس کے اثر کی وجہ سے بچھڑا بات کرنے کے قابل ہو گیا۔ اب اس نے اس بچھڑے کو بت پرستی کے لیے استعمال کر دیا، اور لوگ اس بچھڑے کی پوجا کرنے لگ گئے، کیونکہ اب ایک بچڑا بات کر رہا ہے، لوگ تو اس کو خدا سمجھنے لگ گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گیا یہ، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو اس کے خلاف بول رہے تھے، بت پرستی کے، خدا واحد کی بات کرتے تھے، اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہی اس کے ہتھیار کو استعمال کرنا شروع کر دیا سامری۔ تو آپ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے لیے آسمان سے جو فرشتے آئے تھے، ان کے گھوڑوں کے نال کے نیچے کی جو گھاس تھی، وہ گھاس سے سامری کو تو یہ مقام ملا، تو موسیٰ سے ہی ٹکر۔ تو جس کی وجہ سے یہ مقام حاصل کیا وہ گھاس ہے، وہ گھاس کہاں سے آئی؟ فرشتوں کے گھوڑوں کی وجہ سے آئی، گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے گھاس آئی۔ وہ گھوڑے کیوں آئے؟ موسیٰ علیہ السلام کے واسطے آئے۔ تو کدھر، موسیٰ کدھر؟ تو موسیٰ کے صدقے میں وہ گھاس حاصل کی تو نے، اور موسیٰ سے ہی اکڑ دکھا رہا ہے۔ جس کے صدقے میں تجھے مقام ملا تو اسی کے ساتھ استاد ہی استاد سے کرتا ہے، وہ حال ہو جائے گا۔ اوز موسیٰ ہنر آموختہ، وز معلم چشمرا بردوختہ۔ یہ جو ہنر اس کو ملا موسیٰ کے صدقے میں ملا، وز معلم چشمرا بردوختہ، اور اس نے شاگرد ہوتے ہوئے استاد سے ہی آنکھ بند کر لی۔ لا جرم موسیٰ دیگر بازی نمود، تاکہ بازی یہ او جانش ربود۔ اب استاد بہرحال استاد ہوتا ہے، استاد نے تجھے ایک مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا، تو پہلے کچھ نہیں تھا،
تجھے استاد کے صدقے میں ایک مقام مل گیا اور تو استاد کے ساتھ ہی اکڑ کرتا ہے، تو یاد رکھ تو اکڑ تو اس وقت کر رہا ہے، لیکن استاد تو بہرحال استاد ہے، وہ یہ ہنر میں اگر تو نے مکاری کی تو دوسرا ہنر بھی جانتا ہے استاد۔ اور موسیٰ نے دوسرا کھیل دکھایا، تاکہ آن بازی او جانش ربود، یہاں تک کہ وہ کھیل اس کی جان لینے کا باعث بن گیا۔ ایک چیز ان کے صدقے میں ملی تھی، ان کا شکریہ ادا کرنا تھا، آپ کے صدقے میں مجھے یہ ملا ہے، اب میں آپ کی غلامی کروں۔ یہ کرنے کے بجائے موسیٰ سے ہی اس نے مقابلہ آرائی شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے اب میں دوسرا کرتا ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے دوسری چال چلی، اس کا کام ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اے بسا دانش کے اندر سردود، تا شود سرور بداں خود سر رود۔ بہت سی عقلیں انسان کی جو انسان کے دماغ میں آتی ہیں، اور اسی عقل، اسی تدبیر، اسی حکمت، اسی اپنی مائنڈ کی وجہ سے وہ سردار بننا چاہتا ہے۔ انسان، اس کے اندر جو دماغ میں باتیں آتی ہیں جو اس کو یہ سمجھاتی ہیں کہ تو بھی بہت کچھ ہو گیا ہے، تیرا بھی کچھ مقام ہو گیا ہے، تو بھی بڑا عقل والا ہو گیا ہے، تو بھی بہت نالجبل ہو گیا ہے، تجھے بھی بہت نالج آ گئی ہے، یہ جو عقلیں انسان کی دماغ میں آتی ہیں اس کی وجہ سے وہ سردار بننا چاہتا ہے۔ یاد رکھ، تو اگر سردار اپنے سردار کے سامنے بننے کی کوشش کرے گا تو سردار تو کیا بنے گا، سر بھی چلا جائے گا۔ تا شود سرور بداں خود سر رود، سرور تو کیا بنے گا، سر بھی چلا جائے گا۔ سر نخواہی کہ رود تو پائے باش، در پناہ خود بے صاحب راہ باش۔ اگر تو نہیں چاہتا ہے کہ تیرا سر جائے، دیکھیے کیا ردمک بات آپ نے یہاں پر کی ہے، سر نخواہی کہ رود تو پائے باش۔ اگر تو نہیں چاہتا ہے کہ تیرا سر جائے تو پاؤں بن جا، سر سے لے کے پاؤں تک تو پاؤں بن جا۔ اب یہ سامری بھی اگر موسیٰ علیہ السلام کا پاؤں بن جاتا، ان کے پاؤں پکڑ لیتا تو برباد نہیں ہوتا تھا۔ اس نے سرداری حاصل کرنے کی کوشش کی ان کے صدقے میں، انہی کے خلاف جا کر۔ سر نخواہی کہ رود تو پائے باش، اگر تو نہیں چاہتا کہ تیرا سر جائے تو پاؤں بن جا، سر سے پاؤں تک پاؤں بن جا۔ در پناہ خود بے صاحب رائے باش، جو تدبیر والا خطب ہے تیرا، اس کی پناہ میں آ جاؤ، اس کی سرپرستی میں آ جاؤ، جس کی وجہ سے، جس کے صدقے میں تجھے یہ مقام ملا ہے، تو اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے بجائے اس کی سرپرستی میں چلا جا، اس کے کنٹرول میں چلا جا، اس کی پناہ میں آ جا۔ گرچہ شاہی خیش فوق او مبی، گرچہ شہدی جز نبات او مچی۔ اگر تو بادشاہ بھی بن جائے ان کی صحبت کی وجہ سے، یا ان کی عنایت کی وجہ سے، یا ان کے کمالات، ان کے فیض سے استفادہ کرنے کی وجہ سے جو تم کو مقام ملتے ملتے اگر تو بادشاہ بھی بن جائے، تب بھی تو اپنے آپ کو ان سے بالا مت سمجھ۔ تو کتنا بھی بڑا ہو جائے ان سے چھوٹا ہے۔ گرچہ شہدی جز نبات او مچی، اگر تو شہد بھی بن جائے، سر سے لے کے پاؤں تک شہد بھی بن جائے، تو ان کے دروازے پر گرنے والی شکر کھانا مت چھوڑ، وہ بھی اٹھا اٹھا کے چن لے، وہ بھی چن لے۔ میں تو خود اب شہد بن گیا ہوں، مجھے یہ شکر کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، تیرا نقصان ہو جائے گا۔ تو کتنا ہی شہد بن جائے لیکن تو اس شکر کا محتاج ہے۔ فکر تو نقشست فکر اوست جاں، نقد تو خلبست نقد اوست کاں۔ تو جو سوچ رہا ہے نا اپنی فکر سے، اس کی حیثیت ایک تصویر کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے، اور ان کی حیثیت روح کی طرح ہے۔ تیرا جو نقد ہے، سکہ ہے یا سونا ہے، جو بھی ہے وہ کھوٹا ہے۔ اگر سونا آپ مراد لیں تو آپ کہیں گے یہ نقلی سونا ہے، اگر سکہ مراد لے تو کھوٹا سکہ ہے۔ تیرے پاس بھی سکہ ہے، تیرے پاس بھی سونا ہے، لیکن وہ نقلی سونا ہے۔ اور نقد اوست کان، اور ان کا جو سونا ہے نہ صرف اصلی ہے بلکہ وہ خود کان ہے سونے کی۔ اتنا بڑا فرق ہے۔ او توئی خدرا بجو در اوے او، کو کو گو فاختہ شد سوئے او۔ تو یہ مت سمجھے کہ میں ہوں، یہ سمجھ کہ میں ہوئی نہیں، بس وہی ہے۔ میرے ذہن میں بھی جو بات آ رہی ہے ان کی وجہ سے آ رہی ہے۔
میں تو ہوں ہی نہیں، میں بھی وہ ہوں، اور اپنی ہستی کو ان کی ہستی کے اندر تلاش کر۔ اگر تو اپنے آپ کو تلاش بھی کرنا چاہتا ہے تو ان کے اندر تلاش کر۔ میں نہیں ہوں، میں جہاں بھی ہوں وہیں ہوں، میں نہیں بول رہا ہوں، بول رہے ہیں تو وہی بول رہے ہیں۔ کو کو گو فاختہ شتسوئے او، کو کرتا رہو جیسے فاختہ کرتا ہے، اس کا فاختہ بن جاؤ اور اس کے پیچھے کو کرتا رہو۔ اور کو کہتے ہیں، کو کے بھی ایک معنی ہیں، ہمارے پاس تو کو محض ایک آواز ہے، آپ یہاں پر ڈبل میننگ لے رہے ہیں۔ کو کہتے ہیں کہاں کہاں، کہاں کہاں کرتے رہو اس کے پیچھے پیچھے، تو کہاں، تو جہاں میں وہاں، تو کہاں، تو کہاں، تو جہاں میں وہاں، مطلب پیچھے پیچھے رہو، وہ آگے آگے جاتے ہیں تو پیچھے پیچھے رہو۔ در نخواہی خدمت ابنائے جنس، در دہانے اژدہائی ہمچو خرس، اگر تو اپنے ہم جنسوں کی خدمت نہیں کرنا چاہتا، اب یہ سمجھتا ہے کہ وہ بھی انسان ہم بھی انسان، ان سے بھی غلطیاں ہو رہی ہیں ہم سے بھی غلطیاں ہو رہی ہیں، وہ بھی کچھ جانتے ہیں ہم بھی کچھ جانتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو ہم جانتے ہیں وہ نہیں جانتے، جیسے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو وہ جانتے ہیں ہم نہیں جانتے، ٹھیک ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو ہم جانتے ہیں وہ نہیں جانتے۔ ایسا بھی انسان سوچتا ہے نا۔ آپ کسی بھی آدمی کو کتنا ہی قابل سمجھو، بھئی بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو وہ جانتے ہیں ہم نہیں جانتے، لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو آپ جانتے ہیں وہ نہیں جانتے، وہاں پر آپ کا شیطان کام کرتا ہے، نفس کام کرتا ہے۔ انہوں خود مجھ سے پوچھ رہے ہیں بھائی، اس کا مطلب میں بھی کچھ ہوں، میں جس کو اپنا استاد مانتا ہوں وہ استاد ہی مجھ سے بعض چیزوں میں پوچھ رہے ہیں تم بولو کیا ہے، تو اس کا مطلب ان کو نہیں معلوم ہے سب، مجھے بھی تو کچھ معلوم ہے۔ یہی شیطان کا نفس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، اور اسی سے وہ سمجھتا ہے کہ وہ جیسے ہم ویسے۔ ور نخواہی خدمت ابنائے جنس، اگر تو اپنے ہم جنس لوگوں کی بات نہیں سننا چاہتا، ان کی خدمت نہیں کرنا چاہتا تو ٹھیک ہے مت کر۔ آپ کہتے ہیں در دہانے اژدہائی ہمچو خرس، جیسے ریچھ اژدہے کے منہ میں پھنس گیا تھا ویسے پھنس جا۔ اب دو ہی راستے تیرے، یا تو ان کے پیچھے پیچھے ہو کے ان کی خدمت میں چلا جا، یا تو پھر اژدہے کے منہ میں جا کے ریچھ کی طرح پھنس جا، دو ہی راستے۔ ور ترش می عائدت خندے رضا ہمچو خرسی در دہان اژدہا، اگر خوشنودی کی شکر تجھے کڑوی لگتی ہے، ان کی خوشی میں رہنا اگر تجھے اچھا نہیں لگتا، اپنی آزاد زندگی میں گزاروں، میں کیوں کسی کے اشارے پہ چلوں، میری مرضی، میں چاہوں یہ کروں، میں چاہے وہ کروں، میری مرضی، اگر اس طرح کا تمہارا ایٹیٹیوڈ ہے، تمہیں ان کی رضا خوشنودی کی شکر کڑوی لگتی ہے، ہم چو خرسی در جہان اژدہا، تو تیرے لیے ایک ہی راستہ بن جاتا ہے کہ اژدہے کے منہ میں جا کے بیٹھ جاؤ، کیونکہ دنیا والے اژدہا ہیں، ڈسنے کے لیے تیار ہیں ہمیشہ۔ بو کے استاد ریحانت مرترا، وز خطر بینو کشانت مرترا، اب ایسی حالت میں تجھے ریچھ کے منہ سے، اژدہے کے منہ سے بچانے کے لیے بھی تو آئے گا، تو پیر ہی آئے گا، شاید کوئی تیرا پیر ملے اور تجھے بچائے اور تجھے اس خطرے سے نکالے۔ تو نے اپنی غلطی کی، بات نہیں سنی، اپنے آپ کو کچھ سمجھا، چلے گیا اژدہے کے لپیٹ میں، جان کے لالے پڑ گئے، اس کے بعد پھر تجھے بچانے کے لیے وہی آنے والا ہے۔ زاریے میکن چو زورت نیست ہی، چونکہ کوری سرمکش از راہ بھی، خبردار اگر تجھ میں طاقت نہیں ہے بچنے کی خود سے، اور نہیں ہے تو خود سے اپنے آپ کو اس مرحلے سے نہیں نکال سکتا، تو پھر تیرے لیے اور کوئی راستہ نہیں بچ جاتا ہے کہ عاجزی اختیار کر، زورست نیست، اپنے ایٹیٹیوڈ کو مار ڈال، اکھاڑ کے پھینک دے اپنے ایگو کو، چونکہ کوری، چونکہ تو اندھا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے حقیقت کیا ہے، سرمکش از راہ بھی، تو تجھے چاہیے کہ جو راستہ دیکھنے والا اور دکھانے والا ہے اس سے اکڑ ہٹا دے، ورنہ تیری نقصان ہو جائے گا، تیری خرابی ہو جائے گی۔ تو کمس خرسی نمی نالی ز درد، خرس رست از درد چوں فریاد کرد، کیا تو ریچھ سے بھی گیا گزرا ہے؟ کیونکہ ریچھ بھی پکار رہا تھا، چلا رہا تھا تو بچانے والا آیا، اگر ریچھ بھی اس وقت چلاتا نہیں، پکارتا نہیں، تو بچانے والا بھی اس کو آتا نہیں، آ کے بچاتا نہیں۔ اگر تو مدد کے لیے پکارنا بھی گوارا نہیں کر رہا ہے تو کیا تو ریچھ سے بھی گیا گزرا ہے؟
ریچھ نے پکارا، فریاد کی، اس لیے درد سے نجات پائی۔ پہلے تو نے غلطی کی، خدمت چھوڑ کر وہاں پر گیا، وہاں پر جا کر پھنس گیا، اب پھر غلطی کر رہا ہے، مدد کے لیے نہ پکار کر۔ اے خدا ای سنگ دل را موم کن، نالے اورا خوش و مرحوم کن۔ اے خدا سنگ دلوں کو نرم بنا دے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے دل بہت پتھر جیسے ہو گئے ہیں، نہ یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، نہ اس راستے پر ہمارے قدم جم رہے ہیں، کیونکہ ہمارے دل پتھر کے ہو گئے ہیں۔ تو لہٰذا اب مولانا روم دعا کر رہے ہیں کہ اے پروردگار ہمارے سنگ دل جو ہے نا، پتھر کی طرح ہونے والے دلوں کو موم بنا دے۔ نالے اورا خوش و مرحوم کن، اور اس کے رونے کو مبارک اور باعث رحمت بنا دے۔ اب یہ جو واقعہ ہے ریچھ کا، اژدہے کا، اب یہ ختم نہیں ہوا ہے، ابھی آگے اور یہ واقعہ آگے بڑھے گا، لیکن اب اس دوران ایک چھوٹی سی اور حکایت بیچ میں مولانا روم لا لیے ہیں، ایک اندھے بھکاری کا۔ ایک اندھے بھکاری نے لوگوں سے یہ کہنا شروع کیا تھا کہ میں ڈبل اندھا ہوں۔ اب یہ کیا ہے؟ اندھا بھکاری کون ہے؟ یہ دوہرا اندھاپن کیا ہے؟ اس کے بارے میں زیادہ یہ تفصیلی حکایت نہیں ہے، چھوٹی سی ہے، وہ آئندہ کے درس میں ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد کے درس میں یہ ریچھ اور اژدہے کا جو حکایت ہے وہ پھر کنٹینیو ہوگا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ۔ مثنوی معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان